ایک دن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف میں سر جھکائے اپنے آستانے پر عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول تھے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت سر پر دودھ کا گھڑا رکھے ہوئے نہایت جلدی میں بھاگتی جا رہی تھی۔ آپ نے اس خاتون سے فرمایا، اے نیک بخت، اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو اور تمہارے سر پر کیا ہے؟ عورت نے رک کر کہا، اے بھلے انسان، مجھے مت روکو، میں بہت جلدی میں ہوں، میں کہیں جا رہی ہوں، مجھے جانے دو۔ اگر میں وہاں دیر سے پہنچی تو میرا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے اصرار کیا تو اس عورت نے بتایا کہ اس قصبہ میں ایک جادوگر جوگی رہتا ہے، یعنی اس گاؤں میں ایک جادوگر جوگی رہتا ہے جو ہم غریبوں پر اس نے اس قدر مصیبت ڈال رکھی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وہ جو چیز ہم سے مانگتا ہے اگر ہم نہ دیں، وہ اپنے جادو سے ہمیں درد اور بخار میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہر روز ایک نہ ایک گھر کے لوگوں نے اسے دودھ پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر اسے دودھ نہ پہنچایا جائے تو ہمارے گھر کا سارا دودھ خون بن جاتا ہے۔ اس لیے میں تیز جا رہی ہوں کہ اگر دیر ہو گئی تو کوئی نئی مصیبت ہمارے سر پر ٹوٹ نہ پڑے۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ داستان سنی تو فرمایا، آج تم یہاں بیٹھ جاؤ، دودھ میرے ان درویشوں میں تقسیم کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جوگی کیا کرتا ہے، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ آپ کی شیریں زبان اور نرم گفتار نے اس عورت کو آپ رحمت اللہ علیہ پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ عورت وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے دودھ کا گھڑا سر سے اتارا اور تمام غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ جوگی جادوگر کے خوف سے کانپ رہی تھی کہ جوگی کا ایک چیلا وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ عورت نے جوگی کے حصے کا دودھ فقیروں میں بانٹ دیا ہے تو وہ حسد اور غیرت سے جل اٹھا۔ وہ عورت کو گالیاں دینے لگا۔ حضرت شیخ نے اسے سمجھایا کہ اس قسم کی بد زبانی سے باز آ جاؤ، مگر وہ باز نہ آیا۔ آپ نے جلال میں آ کر فرمایا، اللہ کے حکم سے خاموش ہو جاؤ۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کی زبان بند ہو گئی، اس کے پاؤں زمین میں جکڑے گئے، اب نہ بول سکتا تھا اور نہ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا۔ پھر جوگی کا ایک اور چیلا وہاں پہنچا، وہ بھی پہلے کی طرح جکڑا گیا۔ اس طرح جوگی کے تمام چیلے ایک ایک کر کے آتے رہے اور زمین میں جکڑے جاتے رہے۔ آخر کار جوگی خود اٹھا اور اپنے چیلوں کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ انہیں دیکھ کر غضب میں آ گیا اور گالیاں بکنے لگا کہ تم یہاں رکے پڑے ہو، میں تمہیں وہاں ڈھونڈ رہا ہوں، ارے بڑھیا تو کہاں رہ گئی؟ حضرت شیخ نے آواز دی، اے زمین، اس بے دین کو بھی پکڑ لو۔ ناظرین، پھر کیا ہوا؟ جادوگر کے پاؤں زمین میں جم گئے۔ اس نے اپنے جادو اور منتر سے بڑی کوشش کی مگر اسے رہائی نہ ہوئی۔ آخر کار اس نے آہو زاری شروع کر دی، منت سماجت شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اس شرط پر چھوڑا جائے گا اگر تم اسی وقت بوریا بستر باندھ کر یہاں سے چلے جاؤ، پھر کبھی اس طرف منہ نہ کرنا۔ جوگی نے یہ بات مان لی اور اپنے چیلوں کے ساتھ پاک پتن کی سرزمین کو چھوڑ کر دور کہیں چلا گیا۔ جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا ظالم جادوگر ایک درویش اللہ والے نے اس کے جادو کو ختم کر دیا، وہ آہو زاری کرنے لگا، بے بس ہو گیا، تو تمام لوگ آپ کی خدمت اقدس میں آئے اور مسلمان ہو گئے اور کئی ہزار مسلمان ہوئے
اور انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول